بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت: جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عرش کے تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو ساتویں آسمان میں ہے۔ جو چیز آسمان کے طرف چڑھتی ہے یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹنڈیاں ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزیں دی گئی: پانچوں وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور توحید والوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش۔ ہمیں لوگوں پر تین فضیلتیں دی گئی ہیں، ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عرش عظیم کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے دو آیات اتار کر سورہ بقرہ کو ختم کر دیا گیا۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ تو معزز سامعین اکرام، ابن مردویہ میں ہے کہ مجھے سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عرش عظیم کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑی دھماکے دار آواز آسمان سے آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائی اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ خوش ہو جائیں، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، ان آیات کو روزانہ کم سے کم ایک بار، خصوصاً رات سونے سے پہلے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا انتہائی مفید ہے، خصوصاً جب آپ کسی مشکل یا پریشانی میں ہو۔ ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، سکون اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ان آیات کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اپنی حالت کی بہتری کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کی مالی مشکلات اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اثر یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا کاروبار بہت زیادہ خسارے میں جا رہا تھا۔ اس کے مالی معاملات برے طرح متاثر ہو گئے تھے اور وہ دن رات پریشانیوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس نے کئی طرح کے علاج مشورے لیے مگر اس کے کاروبار کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ اس کا دل بے سکون تھا اور وہ روحانی طور پر بھی ٹوٹ جا چکا تھا۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک دن اس نے اپنے ایک بزرگ دوست سے اپنے مسائل شیئر کیے۔ بزرگ دوست نے اس سے کہا، میرے عزیز، تمہاری مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ میں ہے۔ تم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا شروع کرو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو
اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا اور وہ ہمیشہ اپنی رہنمائی اور مدد دے گا۔ ان آیات کو روزانہ کم سے کم ایک بار پڑھنا شروع کرو اور تمہاری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، اس شخص نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھا اور اپنی دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے درخواست کی۔ چند دنوں میں اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اس شخص کو ایک بہت بڑا تجارتی موقع ملا جو اس کے کاروبار کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوا۔ وہ معاہدہ اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس کے بعد اس کی مالی حالت میں بہتری آئی، وہ اپنی مشکلات سے باہر نکل آیا۔ اس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اللہ کی مدد سے میں نے اپنے کاروبار کو دوبارہ کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ یہ وہ دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جو انسان کے زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں لاتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے انسان نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی حاصل کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں سکون اور اعتماد بھی آتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی یا مشکل سے گزر رہے ہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات کا حل خود بخود مل جائے گا اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور سکون آ جائے گی۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ ایک روحانی نسخہ ہے جو انسان کے دل کو سکون، ذہنی سکونت اور دنیاوی مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد یقینی طور پر آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ بھی ایک بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہمارے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ یہ بھی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی نبی کو نہیں دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ یہ آیات، یہ سورت، یہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے ساتھ آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ بقر کی آخری دو آیات ایک مجرب اور اہم وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ آیات 2000 برس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ان آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ بھی ان آیات کا ورد کریں اور آپ بھی ان آیات کو رات کے سونے سے پہلے پڑھتا رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔